شاید اب شروع ہوئی ریکارڈنگ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. تو الحمدللہ تلاوت ہو گئی ہے آیت نمبر 8 کی، جس کی مختصر تفسیر ترکیب اس طرح سے ہے: تا حرکت ہے، کاف الف مدہ ہے، دال حرکت ہے، پھر سے تا حرکت ہے، میم بھی حرکت ہے، یا مشدد ہے، اور زا حرکت ہے، میم بھی حرکت ہے، نون بھی حرکت ہے، لام حرف خمری ہے جس میں الف کو نہیں پڑھا جائے گا، اور غین یا زبر غی حرف لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر. سوری. اور غین یا زبر غی حرف لین ہے، زوا حرکت ہے، کاف حرکت ہے، لام مشدد ہے، میم الف مدہ ہے، مد متصل ہے، سوری مد منفصل ہے. مد کی جو 3 قسمیں ہیں نا، اس میں کا دوسری قسم ہے یہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا، تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. کلما، حمزہ حرکت ہے، لام بھی ساکن ہے، خاف یا یا حرکت ہے. فی حرف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر حرف مدہ ہے، ہا الف حرف مدہ الف مدہ ہے. فوجن میں فا واو زبر فو حرف لین ہے، جیم تنوین ہے، سین حرکت ہے، حمزہ حرکت ہے، لام حرکت ہے، ہا حرکت ہے، میم ساکن ہے. ٹھیک ہے. اور فا حرکت ہے، زا بھی حرکت ہے، نون بھی حرکت ہے، تا بھی حرکت ہے، ہا الف مدہ ہے. اور یہ پھر سے حرف مدہ منفصل آیا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ پھر دوسرے کلمے میں آیا. تو اس کے بعد حمزہ حرکت ہے، لام حرکت ہے، میم ساکن ہے، یا حرکت ہے، حمزہ ساکنہ ہے جس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، تا حرکت ہے، کاف حرکت ہے، میم ساکن ہے، نون بھی حرکت ہے، زالیہ حرف مدہ ہے، را تنوین ہے جس کو ہم جزم دے کر سانس توڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سنے آ رہی نا میری آواز؟ جی جی الحمدللہ. جی پھر سے ایک بار تلاوت کرتی ہوں. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. اور ایک فائدہ بھول گئی میں، تنوین کے بعد سین آنے کی وجہ سے یہاں پر اخفا ہو رہا. فوجن نہیں بولیں گے ہم، فوجن، نون کو ناک میں چھپائیں گے، فوجن سألہم. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اب دیکھیے ترجمہ کیا ہے اس آیت کا. قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے گی جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا. اس سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا. سنیں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں. جیسا کہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، کل کے ترجمے سے اس کو ٹیلی کرنا پڑے گا کہ جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جہنم قیامت کے دن قریب لا دی جائے گی، تو وہ ایسا محسوس ہوگا کہ وہ پھٹ پڑے گی. جہنمیوں کو اپنے اندر لینے کے لیے ایسا چیخے گی، مطلب ایسا انداز بتایا جا رہا ہے کہ غصے کے مارے وہ پھٹ جائے گی جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا. یعنی جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو وہ اپنا جو ایندھن بنانا ہے نا، اس کے لیے اس کو ایسا ریڈی ہے جلا کے خاک کر دینے کے لیے کہ اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. اور آپ اس کی آگ کا بھی اندازہ ہم نہیں کر سکتے کہ یہ دنیا کی آگ سے وہ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے، 69 درجے یہاں سے زیادہ اللہ کی قیامت جہنم کی آگ ہوگی جس کا ہم بالکل بالکل بھی اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے لیے، اس کے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کا معجزہ ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم وقتاً فوقتاً. آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ایک بات کہ قرآن انسان پر سب میں پہلے اللہ کا حق ہے، اس کے بعد اس کے رشتہ دار وغیرہ وغیرہ ہوتے، ماں باپ وغیرہ.
मगर हम अल्लाह को पहचानेंगे इस कुरान के जरिए ना, तो सारी दुनिया तकरीबन इस हकीकत को भूले हुए है। मेरा अंदाजा ये है कि ये रमजान का जो महीना आ रहा ना, अल्लाह ताला कम अज कम कर रहा है इस महीने की जो रहमतें, बरकतें, इबादतें, ये जो भी सवाब के दर्जा वगैरह रखे हैं, इसकी फजीलतें बयान की है, तो इसकी बनिस्बत कम अज कम इंसान अपने आप को कुछ तो तैयार करे, कुछ तो जबरदस्ती ही सही इसकी तरफ आए। क्योंकि आम दिनों से मुकाबले में इस रमजान में तो हम थोड़ा तो कुरान पढ़ने की कोशिश करते थे ना, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला भी नमाज को जाने की कोशिश करता, बिल्कुल कुरान से दूर रहने वाला इस महीने की कोशिश करता। यानी ये अगर नहीं रखे तो इंसान अब तक खत्म हो चुका होता। तो इसलिए हमें ऐसे मुर्दे नहीं बनना चाहिए, बल्कि रमजान के अलावा भी। मेरी आवाज ब्रेक हो रही, अब ठीक है? रमजान के अलावा भी हमें ना अपने कुरान की इस जो आयत खुद हमें बता रही है कि जब जब भी उसमें किसी ग्रोह को, किसी नाफरमान ग्रोह को डाला जाएगा, तो उसके दारोगा यानी उसकी निगरानी करने वाले उससे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया? तो ये डराना हमें इस रमजान में ज्यादा वाज़ेह अंदाज से मिलता है। समझ रहे ना आप मेरी बात को, कि ये नजीर है ना, ये नजीर, ये महीने हमारे लिए उसमें बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें मिल सकती है। इसमें हम अल्लाह से जुड़ने के रास्ते तलाश कर सकते हैं और इस पर अमल करने के लिए हमारे लिए आसानियां पैदा हो सकती। तो इसको गोया हम इस महीने को अपने लिए नजीर समझे। ये महीना हमें अल्लाह की बातें बताने, अल्लाह की वाक़यात याद दिलाने, जहन्नम को याद दिलाने, जन्नत को याद दिलाने और अपने आमाल को याद दिलाने के लिए आता है। तो इससे हम भरपूर फायदा उठाएं। इसमें भी बोले ना, हलाक व बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाकर भी अपनी बख्शिश ना करा ली हो। यानी रमजान का इतना मुबारक महीना पाने के बावजूद भी अल्लाह से गिड़गिड़ाया नहीं, अल्लाह से माफी मांगा नहीं, अपने गुनाहों से शर्मिंदा नहीं हुआ, अल्लाह से तौबा नहीं की, अल्लाह से मगफिरत नहीं मांगी, तो उससे बड़ा बदनसीब, उससे बड़ा क्या बोलना चाहिए, बेवकूफ भी बोल सकते कोई नहीं है। क्योंकि इतना खुला माहौल, दीनी माहौल होने के बावजूद भी हम अल्लाह से अगर गाफिल हो जाए, तो अल्लाह ताला हमें गाफिलों से बचाए। तो इंशाल्लाह इसके बाद आयत नंबर 9 के शेयर करिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलिए अब आयत नंबर 9 की तिलावत करते हैं। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फकज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम कबीर। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फकज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर। तरकीब देख लीजिए। क़ालू हुर्फ़ मद्दा, अलिफ मद्दा है और लाम वाव मद्दा है। बा हरकत है, लाम खड़ा जबर अलिफ मद्दा के बराबर है। काफ हरकत है, दाल साकिन है। और जीम अलीफ हुर्फ़ मद्दा है, मगर मद्दा के साथ हमजा आने की वजह से मद्दे मुत्तसिल बन गया। एक ही कलमे में हमजा आया हुर्फ़ मद्दा के बाद, इसलिए ये मद्दे मुत्तसिल बन गया। फिर नून अलीफ भी मद्दा है, नून हरकत है। फिर जालिया और या मद्दा है, रा तनवीन है। फा हरकत है, काफ भी हरकत है, जाल मुशद्दद है, बास साकिन है और खलखला भी है। खलखला मालूम है ना, खौफ ताबा जीम दाल पे अगर जज़म आए तो उसको आवाज लौटेगी।
پھر نون الف مدہ ہے، واو حرکت ہے، خوف حرکت ہے، لام ساکن ہے، نون الف مدہ ہے، میم الف مدہ ہے، نون حرکت ہے، زا مشدد ہے، لام حرکت ہے، پھر لام کو لام سے ملانے سے حرف شمسی ہے، اس کے بعد لام مشدد ہے، ہرہا حرکت ہے۔ میم نون نون ساکن کا قاعدہ اخفا ہے، جس کے بعد شین آیا ہے، پھر شین یا حرف لین ہے یا حمزہ تنوین ہے، پھر ان اظہار ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے اس کو اظہار کر کے ظاہر کر کے پڑھیں گے، ان انتم، حمزہ حرکت ہے، پھر نون بھی یہاں حرکت ہے اور اخفا ہو رہا انتم۔ دیکھیے ان انتم میں ایک اظہار ہے، پہلے والا نون، دوسرے والا نون اخفا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نون حمزہ کے نون ساکن کے بعد تا آیا، میم ساکن ہے، اللہ حمزہ حرکت ہے، لام الف مدہ ہے، فی بھی حرف مدہ ہے، زواد حرکت ہے، لام کھڑا زبر حرف مدہ کے برابر ہے، لام تنوین ہے، اور یہاں پہ پھر تنوین کے بعد کاف آنے کی وجہ سے یہ حرف اخفا ہوا، تنوین کے بعد کاف آ رہا، بلکہ پھر کاف حرکت ہے، بایا مدہ ہے، را تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے ترجمہ کیا ہے اس کا، جب اوپر سوال کرے نا آیت نمبر 8 میں سوال کرے کہ کیا تم جہنم میں آ رہے ہو، کیوں تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو اس کے جواب میں انسان کیا وہاں جھوٹ بولنے کے بچ جائے گا؟ نہیں، وہاں تو جھوٹ کا گمان بھی نہیں ہوگا، انسان کے منہ سے ہمیشہ سچ ہی نکلے گا، یہ دنیا میں بول سکتا، وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ جواب دیں گے قالو، یعنی جو جس گروہ کو ڈالنے کے لیے لایا جائے گا جہنم میں، تو وہ جواب دیں گے کہ بے شک آئے تھے، بے شک آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، مطلب یعنی ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہی ہو، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ دیکھیے یہ جواب دیں گے، یعنی ایک ترجمہ تو آپ کو سننے سے کیا سمجھ میں آ رہا، پڑھنے سے، نبی کو جھٹلائے بولے جیسا، تو ہم تو نبی کو نہیں جھٹلاتے، تو ہم نہیں جائیں گے بولے ایسا دکھ رہا نا۔ تو میری بہنوں، جھٹلانے کا مفہوم یہاں ذرا اور ہے، کھل کر سنیے۔ جھٹلانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب دین کی باتیں ہمیں معلوم ہو گئی، اس کے بعد اگر ہم عمل نہیں کرے تو گویا ہم اس باتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ بہت سی تفسیروں میں اس کا یہی مفہوم بتایا گیا ہے کہ نبی کو جھٹلانا، جیسے قوم موسیٰ میں بہت سے نبیوں کو جھٹلایا گیا اور بہت سوں کو قتل کیا گیا بولے نا، وہ بھی ایک مفہوم ہے، مگر جھٹلانے کے درجے میں یہ بھی آتا ہے، بعض مفسرین نے اس کا یہ تفسیر کی ہے کہ اگر جو نبی کی بات لائے، جو صحیح حدیث صحیح علم آ گیا کسی بھی معاملے میں، اس کے بعد اگر ہم اس پر جان بوجھ کر عمل نہیں کرے نا، تو وہ بھی گویا نبی کی جھٹلانا ہی قرار پائے گا۔ سمجھ رہے میری بہنوں؟ وہ بھی نبی کا جھٹلانا ہی ہوگا اگر ہم جان بوجھ کر اللہ کے نافرمانیاں کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نافرمانیوں سے بچائے اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی فرما برداری اور رسول کی فرما برداری کرنے والا بنائے، آمین۔ تو کیا کہیں گے لوگ؟ جواب دیں گے کہ ہاں آئے، مگر ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ نہیں نہیں، کچھ بھی اللہ نے نازل نہیں کیا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیتا، ایسا سمجھا۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہی سے بچائے اور ہمیں ہدایت کے جہاں جہاں بھی چھوٹے سے چھوٹے اور صحیح ہدایت کے راستے ہیں اس پر ہمیں داخل کرنے والا بنائے، اور اپنی عقل کو ان چیزوں میں بھی استعمال کریں، نہ کہ صرف دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، کہاں پہ کون سی اچھے آفر چل رہا اس کے لیے سرچ کرنے کے بجائے ہمیں دین میں بھی سرچنگ مائنڈ رکھے، یعنی سرچنگ کرنا مطلب صحیح دین سیکھنا، ان سے انہوں یہ بولے انہوں بولے وہ سن لینا نہیں ہے، بلکہ صحیح دین کیا ہے، صحیح قرآن و حدیث کا علم کیا ہے، اس کی ہمیں فکر پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ 2 سوروں کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جو بھی یہ سیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو آسانی کرے اور جلد سے جلد یہ تمام سورہ ملک یاد ہو جائے انشاءاللہ۔ تو آج ہمیں سورہ انشقاق اور سورہ بروج کا ترجمہ کرنا ہے۔ چلیے سورہ انشقاق شیئر ہو گئی۔ اللہ جو بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما جو ہماری مدد کر رہے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ انشقاق ہے، یہ بھی سورت مکی ہے جس میں 25 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ دیکھیے دونوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور اسی کے لائق ہے کہ لائق وہ ہے، یعنی اپنے رب کے حکم پر کان لگائے، اس کی باتیں سنے، یعنی جب یہ قیامت برپا ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کی تفسیر میں سنا نا کہ جس کو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ہے، وہ سورہ انفطار، سورہ انشقاق اور سورہ تکویر، یہ 3 سوروں کو ترجمے کے ساتھ پڑھے تو گویا وہ امیجن کر سکتا کہ قیامت کا منظر کس طرح ہو سکتا۔ تو یہاں پر بھی الگ الگ انداز میں وہی بتایا جا رہا ہے کہ جب سیم قیامت برپا ہوگی اور اپنے رب کے حکم سے وہ فوراً جو حکم ملے گا اس کو وہ بجا لائے گی، یعنی اللہ اس کو پھٹنے کا جو حکم دیں گے اس سے وہ سنے گا اور اطاعت کرے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اس کے لیے لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، اور زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔ دیکھیے غور کرتے جائیے زمین کیسی اب اونچ نیچ ہے، پہاڑ وغیرہ ہے، ڈھلان ہے، چڑھاؤ ہے، اونچائی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی کس کے اندر؟ جو زمین کے اندر ہے وہ سب باہر نکال کر ڈال دے گی، اپنے تمام خزانے وہ باہر نکال کر ڈال دے گی، اور وہ اسی کے لیے ضروری ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اس کے لائق ہے۔ دیکھیے آسمان کے لیے بھی وہی بولے، اب زمین کے لیے بھی وہی بولے کہ وہ اللہ کا حکم، ہر انسان سوائے انسان کو چھوڑ کے ہر چیز اللہ کی فرما برداری میں ہے اور وہ اسی کے لائق ہے بول رہے۔ اللہ ہمیں بھی اسی کا فرما بردار بنائے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، کیا مانے؟ اے انسان تو اس وقت اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے، یعنی اب اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوششیں کر اور تمام کام کر اور محنت کر، کیونکہ ہمیں اس سے ملاقات کرنا ہے۔ یہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتا رہے اس آیت میں، سمجھ رہے نا میری بہنوں؟ اے انسان تو اس وقت تک اپنے رب سے ملنے تک یہ کوششیں کر اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جیسا کہ ہم سن کے ہیں 3 گروہ ہوں گے نا، نمبر 1 سابق الاولون، نمبر 2 اصحاب الیمین، اور نمبر 3 اصحاب الشمال۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب یمین میں شامل فرمائے۔ سابق الاولون میں تو صحابہ وغیرہ تھے جنہوں نے ایمان کے لیے اپنی قربانیوں سے اپنا نام سنہرے الفاظ میں تاریخ میں گاڑ دیا، مگر اب اس کے بعد بچے اصحاب الیمین، یعنی نیک کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو تھکا کر محنتیں کر کے اللہ سے ملاقات کی امید میں اس زندگی کو گزار دیں، اس مختصر زندگی کو جس کا ایک حصہ ہم نے سنا ہے جب ہم آخرت میں جائیں گے تو تھوڑا وقت گزار کر آئیں، تو اس وقت اما من اوتیا کتابہ بیمینی، تو اس وقت جس شخص کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، کیا ہوگا اس وقت؟ جس کے داہنے ہاتھ میں، سمجھیں اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ سبحان اللہ، اللہ مجھے اور آپ تمام کو یہ اصحاب یمین میں شامل کرے، جس کے خوشی کے لیے کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہی کہ اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، جس کے لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی، جس سے حساب کتاب لینا گنتی کا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ شروع ہو گیا نا، تو وہ پکڑا گیا۔
اب اس کو دینا ہے. اور جس کا حساب کتاب آسان ہوگا نا اس سے مختصر حساب لیا جائے گا. جس کی دعا اللہ کے رسول اکثر نمازوں میں کیا کرتے تھے, کیا ہے وہ دعا؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا پڑھنا. یہ آیت جو آئی نا اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ تو میرے ساتھ آسان حساب فرما. کیونکہ یہاں بول رہے نا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا. تو اللہ ہمارا حساب آسانی سے لے لے انشاءاللہ, یہی امید ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آسان حساب کتاب, آسانی سے جنت میں داخلہ. کیا ہوگا؟ وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی ہنسی خوشی سے لوٹ آئے گا. سبحان اللہ. کیا ہوگا؟ جس کا نام عمل اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کے ساتھ بڑی آسانی سے حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی سے لوٹ آئے گا. اب بچے کون؟ بچے بائیں ہاتھ والے یا پیچھے سے جن کو حساب دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور رہے وہ لوگ, ہاں جس شخص کا نام میں اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا, تو کیا ہوگا؟ اس کو اندازہ ہو جائے گا, اس کو معاملہ ہو جائے گا کہ تو وہ موت کو بلانے لگے گا کہ اب میری پکڑ شروع ہو گئی. میں اس دن کو جھٹلاتا تھا نا, اب چلو میری پکڑ شروع ہو گئی. وہاں پر وہ موت کو پکارے گا, اما میرا حساب کتاب نہیں لینا, میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا. اللہ میرے کو موت آ گئی تو اچھی تھی, مگر دوسری جگہ قرآن میں کیا آیا؟ تم ایک موت کو پکارتے ہو, کئی موتوں کو پکارو, کیونکہ موت کو ہی ایک بھیڑیے کی شکل میں لا کر ختم کر دیں گے نا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. اور وہاں پر موت نہیں ہوگی, زندگی ہوگی, اور وہ جہنم کی زندگی ہے تو وہ بھی ہمیشگی کی, اور جنت کی ہے تو وہ بھی. ہاں یہ معاملہ الگ ہے کہ جو ایمان والے ہیں جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں جیسا کہ میں اور آپ ہیں, تو ان کو ان کی سزاؤں کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری توحید کی برکت سے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا. مگر میں دعا کرتی ہوں اللہ ویسی بھی نوبت نہ لائے, بلکہ ہم سے آسان حساب لیا جائے اور ہم جہنم کی شکل بھی نہ دیکھیں انشاءاللہ. ایسی تو امید رکھنا نا. تو دیکھیے کافر کا کیا حمل ہوگا کہ وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا بولے نا تو موت کو بلائے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, وہاں جنت میں جب جا کر ہم ہمیشگی کی زندگی میں اپنے اہل و عیال سے مل کر خوش رہنا زیادہ بہتر ہے, یا دنیا میں فیملی کے ساتھ رہنا کس کو پسند نہیں, مگر وہ فیملی کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی, اذان ہو رہی نہیں اٹھ رہے, گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ اذان سے پکار رہا, نہ ہم اپنے بھائی کو بھیج رہے ہیں, نہ اپنے شوہر کو بھیج رہے ہیں, نہ اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں. یہ دنیا میں وہ خوش آخرت کا بھول کر زندگی گزارا, تو اس لیے اس کو آخرت میں پکڑ ہوگی. جو دنیا میں رب چاہی زندگی نہیں گزارا وہ آخرت میں اللہ کی رب چاہی زندگی گزارے گا, اور دنیا میں جو من چاہی زندگی گزارا آخرت میں رب چاہی زندگی گزارے گا, اور جو دنیا میں رب چاہی زندگی گزارے گا آخرت میں وہ من چاہی زندگی گزارے گا انشاءاللہ. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا. ہاں یہ دنیا ہمیشہ کی سمجھتا تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ, کیا سمجھتا تھا وہ؟ اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف سے لوٹ کر ہی نہ جائے گا. یہ دنیا ویسے بتاتی نا ماں کو یہ دنیا سب کچھ ہے, بلکہ اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا, کیوں نہیں, حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا ہے. یہ ایک صفت. میری بہنوں ذرا رک کر ہم ایک دو منٹ اس کے بارے میں بات کریں گے. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا, یہ ایک کیفیت ہمارے اندر اگر آ گئی نا کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ہم بہت سے گناہوں سے رک سکتے. ہم اسی کو بھول کر ہی یہ نافرمانیاں کرتے نا. اگر ہمیں یہ ڈر اور خوف پیدا نہ ہو, اب دیکھیے جس کی ایک ڈر کی یہ اللہ دیکھ رہے کی کیفیت ہمیں رمضان میں دکھ رہی نہیں,
تنہائی میں رہتے. دیکھیے مسلمان کی کیا کیفیت ہے, اللہ کے حکم سے وہ اپنے حلق سے ایک قطرہ پانی بھی اندر نہیں ڈالتا. کیوں؟ وضو کر رہا, ہاتھ میں پانی ہے, پیاس شدت سے لگی ہوئی ہے, مگر اس کے منہ میں سے کلی کے ساتھ باہر ہی پانی آئے گا, مگر ایک گھٹ ایک قطرہ پانی بھی اندر حلق سے نہیں اتارتا. یہ کیا ہے کیفیت؟ یہ رمضان کی کیفیت ہے, یہ رمضان کا تقویٰ ہے. اگر اسی رمضان کے تقوی کو ہم اپنے دلوں میں اتار لیں تو اس رمضان کی برکت کے بعد بھی غیر رمضان میں بھی ہم اگر ویسا ہی اللہ سے ڈرنے لگے, ویسے ہی اللہ کی فرما برداری کرنے لگے, ویسے ہی نفل عبادتوں کی پابندی کرنے لگے, تو ضرور ضرور جس طرح اس مہینے میں اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے, غیر رمضان میں بھی نوازے گا نا. تو سوچنے کا مقام ہے کہ یہ ایک کیفیت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے کہ ہم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے بول کر ہم اپنی زندگی گزارے انشاءاللہ. چلیے, فلا اقسم بالشفق, مجھے شفق کی قسم ہے. شفق یعنی کون سا وقت؟ جو مغرب کے بعد جو نظر آتا ہے, اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے, وہ لالی جو رہتی نا اس کو, اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا وہاں سے, لالی ختم ہوئے بعد. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ واللیل وما وسق, اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم. یعنی رات میں جو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں ان تمام چیزوں کی قسم. یعنی رات کا اندھیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے ان تمام چیزوں کی قسم. اور یہ آپ بار بار قسم سن رہے ہوں گے تو ایک گمان آتا ہوگا کہ ہمیں بھی قسمیں اس طرح چاند کی سورج کی کھا سکتے کیا؟ نہیں میری پیاری بہنوں, الحمدللہ جانتے ہیں آپ اور میں کہ ہمیں کہ ان تمام جو بھی اللہ تعالیٰ جس کی بھی قسم کھا رہا ہے, ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کی قسم کھائیں, بلکہ یہ صرف اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے. وہ اپنی بات کی پختگی کے لیے کھا رہا. ہمیں تو پہلی بات بار بار قسمیں کھانا ہی نہیں ہے. اگر ہم سچائی پہ مبنی, ہم پختہ قسم دل سے کیا بولتے نیت کے ساتھ اگر قسم کھانے کی نوبت آئی اپنی سچائی کے لیے, تو صرف اللہ کی قسم کھا سکتے واللہ بول کر, مگر اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا, اور وہ بھی سچی قسم کھانا. اگر جھوٹی قسم کھائیں گے تو پھر اس کا بھی کفارہ بہت سخت ہے میری بہنوں, ایک غلام کو آزاد کرنا یا 3 دن کے روزے رہنا. ٹھیک ہے, ایک اور بھی اس کا آپشن ہے, میں شاید بھول رہی ہوں, اللہ مجھے معاف کرے. تو یہ بہت سخت بات ہے, تو ہمیں عام طور پر قسموں سے دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ایون قرآن ہاتھ میں لے کے بھی قسم نہیں کھا سکتے ہیں نا. بالکل بالکل نہیں کھانا ہے. یہ جو لڑائی جھگڑے میں, جیسا کہ ہماری بہن کہہ رہی ہے کہ اکثر لوگ لے کیا قرآن لے وہی کیا, بول رہے ہیں. ہاں قرآن لے کیا, قرآن کی قسم کھا کے بولتے نہیں, نوز باللہ, قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم آپ اس کو ایسے لڑائی جھگڑوں میں استعمال کریں. نوز باللہ, اس کے یہ صرف ہدایت کے لیے آیا ہے, اور یہ بالکل منع ہے کہ ہم اس کو ہاتھ میں لے کر قسم کھائیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو بالکل غلط ہے یہ. اگر ہم سچے ہیں, پختہ ہمیں نیت سے قسم کھانے کی نوبت آئی ہے, تو صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کی نہیں. ٹھیک ہے, اور چاند کی جب کہ وہ کامل ہو جاتا ہے, لَتَرْكَبُنَّ طَبَخًا, یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے. یعنی ہم دیکھ رہے نا کہ ہم ہر بار اپنی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جاتے ہیں نہ جاتے, پیدا ہوتے, بڑے بچپن رہتا, پھر جوانی آتی, پھر بڑھاپا آتا, ادھڑ عمر آتی, پھر بڑھاپا آتا. تو یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہو. اسی طرح جس طرح چاند بھی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جاتا نہیں, تھوڑا تھوڑا آج تھوڑا دکھا, کل تھوڑا, اس وجہ سے بڑھتے بڑھتے مکمل ہوتا, پھر ویسے کم ہوتے ہوتے پورا ڈوب جاتا. تو ویسے ہی ایک حالت سے ہم دوسری حالت میں جاتے ہیں. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, یہ تمام حقیقتیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں, پھر اس کے باوجود بھی انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. دیکھیے اللہ کا پوچھنے کا انداز دیکھیے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, انہیں کیا ہو گیا ہے, یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. پھر آگے بول رہے ہیں, پھر ایک اور سوال کر رہے ہیں, وَإِذَا خُرِّيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, یہ سجدے کی آیت ہے, معلوم ہے نا الحمدللہ, تو انشاءاللہ ہم کریں گے. وَإِذَا خُرِّيَ, اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے.
یعنی اللہ کی آیتوں پر اپنے آپ کو جھکاتے نہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا شاید کسی کے علم میں نہ ہو, ہم حیض کی حالت میں بھی سجدہ کر سکتے, بلکہ آیا ہے تفسیر میں. علماء دین نے کہا ہے کہ یہ ایسا سجدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کر سکتے, نماز میں ہی کرنا بلکہ نہیں ہے, بلکہ ہم حیض میں بھی بغیر وضو کے ہے تو بھی سجدہ سر جھکا دے سکتے ہیں اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے, میں اس کی اگر ریفرنس چاہیے تو انشاءاللہ شیئر کروں گی. سوری مگر میرا ذہن بہت خراب ہو گیا ہے, جلدی بھول جا رہی میں. انشاءاللہ یاد رہا تو میں ضرور گروپ میں شیئر کروں گی. پھر بول رہے بل الذین کفروا یکذبون, بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں. نہیں, یہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جھٹلانا ہے. جو شروع میں آیا تھا نا, رسولوں کو جھٹلاتے ہیں, اس کی تفسیر ہے دیکھیے, بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں. جو نہیں مانا وہ جھٹلاتا, جو مان گیا وہ عمل کر دینا. سمجھ میں تو آ رہی ہے ہمارے کو بات؟ واللہ عالم بما یوعون, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں, یعنی جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے اور جو دلوں میں رکھتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. واللہ عالم بما یوعون فبشرہم بعذاب علیم, یعنی جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تو انہیں خوشخبری دے دو. یہاں پہ طنز کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں فبشرہم, انہیں خوشخبری دے دو, بعذاب علیم, انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری دے دو, سنا دو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیے ایسا اب ہیبت تعریف ہوئی نہیں ہوئی, تھوڑی دیر کے لیے ہم سن رہے تھے, مگر اللہ تعالیٰ بول رہے ڈرو نہیں. تم اگر یہ باتیں سن کر تمہارے پرانے گناہ تمہارے کو رلا رہے ہیں, تمہیں یاد دلا رہے ہیں, تمہیں شرمندہ کر رہے ہیں, تو ان سے نکلنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ توبہ. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی, ہمارے جہنم سے بچنے کا سرٹیفکیٹ دیا ہمیں کہ الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے. وہ خوشخبری, وہ المناک عذاب, وہ جہنم کس کے لیے ہوگی؟ جو جھٹلائیں گے, مگر ہاں ان لوگوں کے لیے نہیں, سوائے اللہ حرف استثناء بولتے اس کو, یعنی ان میں سے یہ لوگ بچ جاتے, نکل جاتے. کیا ہے؟ الا الذین, سوائے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے. جیسے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سورہ عصر میں پڑھتے نا اپن, ان الانسان لفی خسر, بولے نا تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, بلکہ وہاں پر بھی آیا دیکھیے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کرتے رہے, لہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. ہاں, ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے. سمجھ رہے نا میری بہنوں؟ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل فرمائے. ایک تو دیکھیے ہر عمل کا, جیسے کہ ابھی جمعے کے خطبے میں سن کے آئی میں کہ ایک ایک حرف پر قرآن میں مختلف نیکیوں کے مختلف اجر بھی بتا دیے نا. جیسے کہ قرآن پڑھے الف لام میم پہ 10 نیکیاں نہیں, بلکہ الف پر 10 نیکیاں, لام پر 10 نیکیاں 30, اور میم پہ 10 نیکیاں. اسی طرح صدقے کا اجر بھی سن کے ہے, اور مختلف عبادتوں کے اجر سن کے ہے. مگر 4 چیزوں کے اجر ہم جس کا کاؤنٹنگ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہے, ان میں سے ایک یہ ہے کیا کہ ایمان لانا اور نیک عمل کرتے رہنا, اور دوسرا روزہ, جو کہ میں اور آج آپ ہیں کہ روزے سے رہے تو بھی اس کا اجر اللہ نے واضح نہیں کیا, کیونکہ اللہ نے کہا حدیث قدسی میں الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اس کی کوانٹٹی, اس کی کوالٹی کیا بھی نہیں بتائے کہ کتنا اجر دوں گا وغیرہ, بلکہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھرپور اور نہ ختم ہونے والا اجر سے نوازے, آمین ثم آمین. چلیے مختصر ترجمہ اور تفسیر ہو گئی. اب سورہ بروج پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج. تقریباً اما پارہ کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر اپنی بات کو پختہ کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے, جس کی 22 کتنی آیتیں ہیں؟ 27. جی, اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ پہلی آیت میں والسماء ذات البروج, برجوں والے آسمان کی قسم, یعنی برج یعنی محل کو کہتے ہیں. سنیں میری بہنوں, محل یعنی ظاہر
محل جو کہ ظاہری میں بڑا دکھ کے آتا ہے نا، اس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے انہیں بروج کہا جاتا ہے، جس کی تفسیر سورہ فرقان میں گزر چکی ہے۔ اور یہاں پہ مراد ستاروں والے آسمان کی قسم، یعنی آسمان چمکتا ہے کب، کس کی وجہ سے؟ ستاروں کی وجہ سے۔ تو ستاروں والے آسمان کی قسم، بعض کے نزدیک اسے اس آسمان کے دروازے پر چاند کی منزلیں بھی مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ والیوم الموعود، وعدے کیے ہوئے دن کی قسم۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ وعدہ کیا ہوا دن کون سا ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت۔ اس کا سب پر اتفاق ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے۔ وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ یعنی کیا حاضر ہونے والے؟ شاہد اور مشہود کی تفسیر بھی بہت آئی ہے کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں آثار کی بنیاد پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اور اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ اسی لیے زیادہ سورہ کہف پڑھو اور ذکر و اذکار میں رہو۔ یہ جمعے کے دن ایک ایسی لمحہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جس میں الحمدللہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر اس کو نہیں بتانے کا، ایک اسپیسیفک وقت نہیں بتانے کی حکمت یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ پھر مشہود کے معنی عرفے کا دن، یعنی جہاں پر لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں پورا، ٹھیک ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ السلام خندقوں علیکم والے، جی وعلیکم السلام۔ میم، تھوڑا دوسری والی آیت پھر سے سمجھائیے نا پلیز۔ جمعے، اچھا، والیوم الموعود مانے جی جی، قیامت کا دن ہے، اوکے وشاہد و اوکے، مشہود۔ ایک جمعے کا بول رہے تھے نا آپ، تو میں اس سے پہلے کی آیت ذرا نہیں وشاہد و مشہود پوچھ رہے ہیں بہن آپ؟ نہیں، اس سے پہلے کی ہی پوچھ رہی تھی، ٹھیک ہے سمجھ ہاں، گئی۔ قیامت کا دن، جی 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 جی، جی جی، قیامت کا دن مراد ہے اس سے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے نا ہم سب سے کہ قیامت آئے گی، اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اچھے اعمال کرنا بلکہ، ٹھیک ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ کون سے خندق والے؟ اس کے لیے ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو کہ شاید ہم میں سے چند لوگ جانتے بھی ہوں گے، اگر نہیں تو میں جلد سے جلد اس کو مختصر بتا کر آگے بڑھوں گی کہ یہ وہ ایک بچے کا واقعہ ہے۔ سنیں میری بہنوں، میں جلدی سے سنا دیتی ہوں تفسیر ابن احسن البیان کی، کہ یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ بہت ہی اہم ہے، دیکھیے، جس میں ہمیں بہت سی نصیحتیں ملتی ہیں کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر تھا، ایک بادشاہ کا جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس بادشاہ نے کہا کہ اس بوڑھے نے کہا کہ مجھے ایک ایسا ذہین بچہ دیجئے جس کو میں یہ اپنا علم سکھا سکوں۔ یہ علم منتقل کرتے ہیں نا، ویسے ہی وہ جادوگر نے کہا یہ سکھا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکے کو اس کی تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب بھی رہتا تھا، یعنی جہاں سے لڑکا وہ جادو سیکھنے کے لیے وہ بوڑھے کے پاس جاتا تھا، وہاں راستے میں ایک راہب یعنی ایک دیندار آدمی رہتا تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بھی جاتے جاتے بیٹھتا تھا اور اس کی باتیں سنتا تھا، اور وہ باتیں اس کو پسند آتی تھی۔ اس کے بعد یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس روز بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا تھا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور، شاید شیر یا سانپ، وہ واضح نہیں ہے، کا وہاں پر ایک گزر ہوا، تو لوگوں کو، جس نے راستہ روک رکھا تھا، لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا، وہ شاید شیر تھا یا سانپ۔ تو لڑکے نے سوچا کہ آج میں پتا کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب۔ تو اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جادوگر کو مار دے، اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت آرام ہو جائے، یعنی چلنے لگے۔ تو یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے اسے پتھر سے مارا، وہ جانور فوراً اسی وقت مر گیا، کیونکہ وہ راہب انہیں اللہ کی باتیں سکھاتے تھے نا، تو وہ مر گیا۔ تو لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو بتلا دیا۔ تو راہب نے کہا کہ بیٹے، اب تم فضل و کمال کو پہنچ چکے ہو، یعنی تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، تمہارے ذریعے یہ ایک بڑا کام ہونے والا ہے، لیکن اس دور ابتلا میں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ یعنی اگر تم اب ایسا اللہ کا نام لے کے
कुछ भी करोगे, किसी को भी ठीक करोगे, किसी की भी मुश्किल दूर करोगे, तो तुम्हारे को पूछेंगे लोग कि कहाँ से, कैसा मालूम तुम्हारे क्या है, इसकी गहराई में जाएंगे तो मेरा नाम नहीं लेना। क्योंकि वो बादशाह कैसा था, अपने आप को बड़ा समझने वाला था। तो इसलिए तो फिर क्या होता है, लड़का मादरजात अंधे को और अबरस यानी वो बीमारी है ना, और दिगर मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज भी करता था, लेकिन ईमान बिल्ला की शर्त पर। यानी जो भी उसके पास, अब ऐसा बच्चा क्या करने लगा, जो भी बीमार रहते हैं उसको बोलता तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, एक अल्लाह को मानो, मैं तुम्हारी ये बीमारी दूर करूंगा। इस तरह ईमान बिल्ला की शर्त पर वो बच्चा जैसा लोगों को ठीक करने लगा, इसी शर्त पर। तो बादशाह के एक नाबीना एक साहबी मुसाहिब थे, तो उसकी आंखें भी अल्लाह से दुआ करके उसने ठीक कर दी। वो बंदा अल्लाह का पर ईमान लेके आया। तो ये लड़का यही कहता था कि अगर तुम ईमान ले आओगे तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, वो तुम्हें शिफा याब करेंगे, मैं शिफा नहीं करता हूँ बल्कि अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। तो चुनांचे उसकी दुआ से अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा याब कर दिया। ये खबर बादशाह तक पहुंची तो वो बहुत परेशान हुआ। मेरे से बढ़ के किसी और को मानने वाले पैदा हो गए मेरे शहर में, मेरे मुल्क में। तो उसने क्या किया, पहले तो बाज अहले ईमान को तो उसने कत्ल करवा दिया, जो जो ईमान लाए ढूंढो बुलाओ खिलाओ मेरे पास, बल्कि उन सबको कत्ल करा दिया। फिर उस लड़के के बारे में उसने मालूम किया, फिर उसको भी कहा इस बच्चे को भी ले जाकर बड़े पहाड़ की चोटी से नीचे गिराकर फेंक दो। तो जैसे ही लोग सिपाही वो बच्चे को लेकर जाकर वो पहाड़ पर चढ़ते, पहाड़ खुद हिलने लगता। और वो उसने अल्लाह से दुआ की कि पहाड़ में लर्जिश पैदा हो गई, पहाड़ हिलने लगा, जो उसको लेके गए थे वो गिर के मर गए, मगर ये बच्चा हंसता हुआ चलता हुआ वापस आ गया। फिर उस बादशाह ने फिर चंद लोगों को हुक्म दिया कि इसको लेकर जाओ और इसको समंदर में बिठाकर बीच समंदर में छोड़ कर आ जाओ। तो कश्ती में बिठाकर समंदर के बीच में ले जाकर इसे फेंक दो। तो वो वहां से भी अल्लाह की से दुआ की, कश्ती उलट गई, जिससे वो सब डूब गए और ये बच गया। तो इस लड़के ने कहा बादशाह से, अगर तू मुझे हलाक करना चाहता है तो ये तमाम तरीकों से मैं हलाक नहीं होऊंगा, बस मेरे मरने का एक ही तरीका है, एक खुले मैदान में तमाम लोगों को जमा करो और बिस्मिल्लाही रब्बिल गुलाम। सुने ना, देखिए मरते मरते बच्चे ने कितनी अच्छी हिकमत से काम किया, लोगों को अल्लाह की दावत देकर गया कि कहा बिस्मिल्लाही रब्बिल गुलाम, लड़के के रब की, अल्लाह के नाम से कहकर मुझे तीर मारो। बादशाह ने ऐसा ही किया, जिससे वो लड़का मर गया। लेकिन सारे लोग पुकार उठे कि ये देखो, इन्हें इसने जाते जाते एक तौहीद की दावत दी, हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए। बादशाह और ज्यादा परेशान हो गया, चुनाचे उसने खंदकें खुदवाई, बहुत सी खंदकें खुदवाई और उसमें ऐसी आग जलाई जिसकी शिद्दत बहुत थी, और हुक्म दिया कि जो जो भी ईमान लाए उनको डालो, अगर नहीं ईमान से नहीं हटे उनको डालो, ईमान लाए सवालों को बोले। तो उस आग में बहुत से लोगों को फेंक दिया गया। इस तरह ईमानदार आते रहे और आग के हवाले होते रहे, क्योंकि उनको अल्लाह पर ईमान बढ़ गया था ना। हत्ता के एक औरत जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, वो जरा झिझकी, ठिठकी, यानी अम्मा मैं बच्चे को लेके कैसा गिरूं बोल के तो रुकी। तो फौरन, वो मशहूर है ना, 3 बच्चों ने बात किया बचपन में, जैसा कि ईसा अलैहि सलाम और दूसरा ये बच्चा यहाँ जिक्र है। वो बच्चा औरत जरा रुकी तो बच्चा बोल पड़ा कि अम्मा सबर कर, तू हक पर है। अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। देखिए अल्लाह ताला अगर चाहे, हमारी दिलों में चाहत हो, तो किसी भी मौके पर ना हमको ये हिदायत मिल सकती। तो उतना मासूम बच्चा बोला अम्मा आप सबर करो, हम हक पर है, हमको अल्लाह ताला जैसे यहाँ पे हम खत्म होंगे हमारा दूसरा खत्म जन्नत में होगा। अल्लाह ऐसे मौजूदात हमें भी अता करे और हमारे ईमान को ताज़ा करे इंशाल्लाह। तो देखिए कैसे जाबिर और सरकश लोग दुनिया में गुजरे हैं, जो मुसलमानों को एक अल्लाह पर ईमान लाने पर ऐसी ऐसी भयानक सजाएं देते थे। आज वैसा नहीं है, मगर दुनिया की मोहब्बत सिर्फ अपनी, हालांकि अल्लाह ताला बोले आखिरत में नफसी नफसी खाला।
دنیا کو نا میں اچھی رہنا، میرے بچے اچھے رہنا، میرا گھر اچھا رہنا، بس ایسی فکر اتنی بڑھ جا رہی کہ اب افسوس اس باتوں کو سوچ کر ہم اپنے غریبی خاندان میں سوچ لیجئے، اپنے بھائی بہن کو سوچ لیجئے، ہماری اندر کی کیفیت کو سوچیے، ایسی ہو جا رہی بس میں میرے بیوی بچے اچھے رہنا، میرا گھر اچھا رہنا، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، سگے بھائی بہنوں کی محبت ختم ہو جا رہی، خالہ بھانجی کچھ بھی ہو، اب میں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسا بولوں، اگر ہم دنیا پرست بنتے جا رہے آخرت کو بھول کے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ اسے نہ ہماری مدد فرمائے، آخرت کے لیے تیاری کرنے والا بنا، ہماری اب تک کی تمام غلطیوں کو خطاؤں کو دور کرے، معاف کرے۔ سوری، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ایمان کو تازہ کرے اللہ، اس کے اوپر جو بھی دنیا کے فتنوں کی دھول جمی ہوئی ہے اس کو دور کرنے والا بنائے۔ تو یہ اصحاب اخدود کا واقعہ ہے کہ قتل اصحاب الاخدود کے خندقوں والے ہلاک کیے گئے، النار ذات الوقود، دیکھیے اس کی کیفیت بتا رہے ہیں، وہ ایک آگ تھی جو ایندھن والی تھی، یعنی وہ خندقوں میں آگ بھڑکائی گئی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے، یعنی وہ جو ڈالنے کے لیے، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے، اس کے بعد علیہا قعود، آگے بڑھائیے میں، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، یعنی جو اللہ کے نافرمان تھے وہ بھی تھے اور ایمان والے دونوں بھی تھے، مگر وہ جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ لوگ ان مسلمانوں کے اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد و ثنا کی ذات پر ایمان لائے تھے، یعنی وہ ان خندقوں میں ڈالنے کا کیا کوئی اور گناہ تھا؟ نہیں، یہ لوگ ان مسلمانوں کا بدلہ نہیں لے رہے تھے، مگر ان کا گناہ کیا تھا؟ صرف وہ ایمان، ہم ایسے عرب پر ایمان لائے جو لائق ہے حمد و ثنا کے، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے واللہ علی کل شیء شہید، جس کے لیے آسمان اور زمین کا ملک ہے، بادشاہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے، ہر چیز گواہ ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ دیکھو اتنے بڑے اللہ کے بارے میں ہم غفلت میں ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے کو نہیں چھوڑ رہا، یا ذرا صبر کر لیں گے، ہماری کوتاہیوں کو کوئی ہمارے کو ٹوک دے رہا، کوئی ہمارے کو کچھ بول دے رہا، ہمارے بڑے ماموں ہو، مامی ہو، خالہ ہو، بھانجی ہو، خالو ہو، بہنا ہو، ذرا ہم صبر کر لیں گے تو کیا کر رہے؟ ستا رہے ہیں تو صبر کر لینا، نہیں کریں گے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ ہماری معاف کرے۔ بے شک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب اس سے بڑی کامیابی کیا ہونا اپنے کو، جب اللہ صاف فرما دے رہے تم ایمان تو لا لیے، اب ہمارے کو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وعملوا الصالحات، آتا وقتی طور پر غصے آتے، بہت تکلیف ہوتی، مگر اللہ سے مدد مانگنا، مدد مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، تو پھر اللہ بول رہے تم صبر کر لو گے تو وہ تمہارے لیے بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید،
یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یعنی اللہ نہیں چھوڑتا، اما کو جو تکلیف دیے اللہ اسے بدلہ لیتا ہے، اس پہ یقین ہونا۔ یعنی بدلہ دو بلکہ بد دعا کرو نہیں بول رہی میں، ان کے لیے برا سوچو نہیں بول رہی میں، ان کے لیے دعائیں ان کے بارے میں دنیا میں پھیلا دو نہیں بول رہی، بلکہ صبر کرنا، وہ صبر مانگنا اللہ سے، اللہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے ماں کو اس پہ ہمیں صبر دے، کیونکہ ہم وہ معاملہ تیرے حوالے کرتے ہیں، ہم وہ معاملہ تیرے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بے شک وہ دیکھ رہا ہے، شہید ہے۔ انہو ہوا یبدی و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی کرے گا، ہم نہیں تھے نہ کچھ بھی، ہمیں پیدا کیا نا، اب پھر دوبارہ بھی ہمیں مرنے کے بعد پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے اللہ کی۔ میری بہنوں ایک کیفیت یاد رکھیے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم صبر کس کے لیے کرنا؟ ایک محبت کرنے والا ہے ہمارے ساتھ، کچھ بھی نہیں رہنے کے باوجود بھی ایک چیز ہے، وہ اللہ ہے۔ اگر اللہ کو ہم اپنا ساتھی بنا لیں گے نا انشاءاللہ، تو بس اس سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے، اس سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے انشاءاللہ، کیونکہ وہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، کبھی ہم اس کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں اور بہت مرتبہ نہیں سمجھتے، کبھی سمجھتے ہیں مگر بہت مرتبہ نہیں سمجھتے۔ عرش کا مالک ہے، وہ عظمت والا ہے، فعال لما یرید، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ فعال لما یرید، اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ اگر لمحے میں بادشاہ کو فقیر بنا سکتا، فقیر کو بادشاہ بنا سکتا، مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کر سکتا، آزمائش میں کچھ بھی کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فعال لما یرید، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے؟ کون سے لشکر؟ فرعون و سمود، یعنی فرعون اور سمود کے لشکر۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں بچائے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، بس یہ تو ہمیں ایمان ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے، یہ معجزہ ایسا ہے، ہر نبی کا معجزہ ختم ہو گیا مگر یہ قرآن کا معجزہ قیامت تک رہنے والا ہے، اس سے ہم کبھی بھی ہدایت پا سکتے، اس کو اگر ہم پکڑ لیں گے تو کبھی بھی ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے پڑھنا۔ ٹھیک ہے رمضان میں ہم بغیر ترجمے کے پڑھیں گے، مگر ایک آیت 2 آیتیں ترجمے سے پڑھنا، کیونکہ ہماری زبان اردو ہے، جیسا کہ ہم یہ کوشش کر رہے کہ ترجمے کو مختصر کئی کو پڑھا رہے تاکہ ہم تھوڑا تو سننا کہ کیا ہے اس میں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ لوح محفوظ سے آیا ہے، اور یہ قیامت تک محفوظ ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تفریق وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی جتنی بھی علم ہے، مختصر علم ہے، اللہ اس علم کے بنیاد پر ہم جتنا بھی عمل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے عمل میں نیک عمل میں اضافہ فرما، ہماری نیت اچھی ہے اللہ، ہم کوتاہی ہے ہمارے پر، شیطانی غلبہ ہو کر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اب تک کے تمام غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کر دے، ہم نے جس کی بھی تکلیف پہنچائی ہے اللہ ان سے بھی ہم معافی مانگ لے میری بہنوں، شاید شرمندگی دنیا میں ہوتی مگر آخرت کے گناہوں سے بچ جاتے، تو اللہ سے معافی مانگے، پھر ان لوگوں سے بھی معافی مانگے جس کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیں اور اللہ سے اپنا معاملہ صاف رکھیں اور اللہ سے ہی مانگے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہمیں پکے سچے مسلمان بنائے، صرف رمضان کے نہیں بلکہ ہمیشہ کے مسلمان بنائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔